عزیز سامعات، اگر ہم موجودہ دور کی طرف دیکھیں تو علم کی ہمارے پاس فراوانی ہے، لیکن اب طریقہ یہ حال ہے کہ ہر طرف قتل و غارت جاری ہے، ہر بندہ دوسرے کی گردن مارنے پہ تلا ہوا ہے، ہر شخص دل برداشتہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ علم تو سب کے پاس ہے، تحقیق اور تدریس کا دروازہ بھی بہت کشادہ ہو چکا ہے۔ ہمارے بچے آج افلاطون کی ذہانت کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن معاشرہ ابتری کی طرف جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ صرف ظاہری علم و تحقیق تو بہت حاصل ہو گیا، جو اصل اسلام کا منشا تھا اس کائنات کی خدمت، ان کے اندر اسلامی تعلیمات کو رواج دینا، وہ سب چیزیں ختم ہو گئیں۔ اور یہ کیوں ختم ہوئی؟ کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے ایسی خوبصورت رسومات، جس میں اگر ہم اس کو رسمی کا نام لے لیں، عرس کی محفل ہے، میلاد شریف کی محفل ہے، اسی طرح غوث اعظم کی 11ویں کی محفل ہے، یا دیگر جو محفلیں جن میں ہم شریک ہو کر اپنے لیے تزکیہ قلوب کا سامان حاصل کرتے ہیں، آج ان میں ہمارے لوگوں نے شرکت کرنا اپنے لیے ایک گناہ سمجھ لیا ہے، اور خود تو کچھ شریک نہیں ہوتے، اور اگر کوئی سادہ لوگ مسلمان اس میں شریک ہوں تو ان کے اوپر بھی کفر اور بدعت کے فتوے لگا کے انہیں ایسی محفلوں میں شرکت کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس دیکھیں، یہ رسومات ہمارے اسلاف کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا نعمت والا ایک تحفہ تھی۔ اگر ہم دیکھیں برصغیر پاک و ہند کو ہی، تو یہاں پہ اسلام کی اشاعت کس نے کی؟ علماء نے نہیں کی، یہاں پہ مشائخ اور صوفیاء اور بزرگان دین نے آ کے خانقاہیں تعمیر کی، انہی خانقاہوں سے یہ خلقت خدا جا کے اپنے دلوں کو منور کرتی رہی، اور پورے اس ہندوستان کے اندر کیا ہوا؟ اسلام کا اجرا ہو گیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ان لوگوں کو یاد دلاؤ اللہ تعالیٰ کے دنوں کی۔ اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے کون سے دن ہیں کہ جن کو یاد کرنے کا اللہ کریم حکم ارشاد فرما رہے ہیں، تو حضرت ابی بن کعب اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایام اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور حضرت مقاتل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان سے مراد وہ بڑے بڑے واقعات مراد ہیں جو انبیاء علیہم السلام کی حیات مبارکہ میں پیش آئے ہیں۔ اور پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو اللہ تعالیٰ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ یہ عمل إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، ہر صبر کرنے والے اور شکر گزار بندے کے لیے۔ اب اس تذکرے کے بعد ہم فاتحہ دلواتے ہیں، کوئی دیگ پکا کے، کوئی جو ہے نا وہ میٹھی چیز منگوا کر، کوئی پھل فروٹ منگوا کر، کوئی جتنا حسب توفیق حسب استطاعت انسان کے پاس سامان ہوتا ہے اس پہ فاتحہ دلاتے ہیں۔ اور فاتحہ دلانے کا تفصیلی تذکرہ اس سے پہلے جو بیان ہو چکا ہے ایصال ثواب کی شرعی حیثیت، اس کے عنوان سے ہو چکا ہے، لیکن ایک حدیث میں یہاں پہ پھر ریوائز کرتی چلوں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا اچانک وصال ہو گیا اور انہیں وصیت کرنے کا موقع نہ ملا، اگر مجھے امید ہے کہ اگر انہیں موقع ملتا تو وہ کچھ وصیت کرتی اور کچھ صدقہ کرنے کی جو ہے نا وہ تاکید کرتی، لیکن انہیں میسر موقع نہیں آیا، تو کیا میں ان کے لیے آپ صدقہ کروں تو اس کا ثواب انہیں پہنچ سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، ایسا مدینہ شریف میں مسلمانوں کو میٹھے پانی کی فراوانی نہیں، تم ایسا کرو کہ پانی کا ایک کنواں خریدو اور خرید کے اس کے اوپر ایک تختی لگا دو، ھذا بئر لأم سعد، یہ ام سعد کے نام کا کنواں ہے۔ یاد رکھیں وہاں پہ وہ کنواں اللہ کے نام نہیں وقف کیا، وہ غیر اللہ کے نام پہ حضرت سعد کی والدہ کی طرف منسوب کیا گیا، گویا پانی پینے والے پئیں گے لیکن اس کے ایک ایک گھونٹ کا ثواب کس کو ملے گا؟ حضرت سعد کی والدہ کو۔ یہاں سے پتہ چلا کہ کھانے کی کوئی چیز ہو، پینے کی کوئی چیز کو، اس کو کسی فوت شدہ کے ایصال ثواب کے طور پہ اس مخلوق کی خدمت میں پیش کر دیا جائے تو اس کا ثواب فوت شدہ شخص کو ملتا ہے۔ اگر وہ گناہ گار ہوگا تو اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، اور اگر فوت شدہ نیکوکار ہوگا تو اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائے گا۔
اور پھر یہاں پہ اعتراض ہوتا ہے کہ چلیں آپ نے اصال ثواب کرنا ہے تو پھر یہ کیا ضرورت ہے کہ آپ کھانا سامنے رکھ کے فاتحہ پڑھتے ہیں، تو یہ تو غلط ہے، یہ ناجائز ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو پیاری بیٹیوں یاد رکھیں، پیاری بہنوں یاد رکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو بنایا۔ جو گھر کس چیز سے بنا ہوا تھا؟ اینٹوں سے بنا ہوا تھا، پتھروں سے بنا ہوا تھا، گارے سے بنا ہوا تھا، پانی کا مکسچر بن کے اللہ کا گھر بنا۔ تو ان دونوں باپ بیٹا نے کیا کہا؟ قرآن پاک ان کے اس عمل کو قرآن پاک خود بیان کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب وہ بنیادیں بنا کے اس گھر کو کھڑا کر چکے یا کر رہے تھے تو دونوں باپ بیٹا، تو اس وقت ان کی زبان پہ کیا الفاظ تھے؟ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، اے اللہ یہ جو مزدوری ہم کر رہے ہیں، تیرا گھر تعمیر کر رہے ہیں، اس عمل کو تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، بے شک تو اس کو سننے والا بھی ہماری دعاؤں کو اور جاننے والا بھی ہے ہمارے اعمال کو۔ یہاں سے کیا پتہ چلا کہ کسی مسجد کی تعمیر، اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا یہ کیا ہے؟ عبادت ہے، اور کسی اچھی چیز کو سامنے رکھ کے اس کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ اور عمل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر روایات ملتی ہیں جس میں کہ آپ کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر کچھ کلام پڑھتے ہیں، اور پھر کبھی تو اپنا ہاتھ رکھ کے اس کے اوپر برکت ڈالتے ہیں، کبھی اس میں سے ایک دو لقمے لے کر یا کوئی ایک دو گھونٹ لے کر اس میں واپس ڈال دیتے ہیں، جس سے کھانا برکتوں والا ہو جاتا ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ کلام پڑھنے سے بھی کھانا برکتوں والا ہو جاتا ہے، اور اس میں برکت والی چیز یا کوئی کسی سعادت مند کسی نیک بندے کے ہاتھ لگنے سے بھی اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ برکت حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کے وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جب بکری کا چھوٹا سا بچہ ذبح کیا اور 10 صحابہ کرام کی حضور علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا خندق کے موقع پر دعوت کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جو ہے نا وہ خندق والو آ جاؤ، جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ تو آپ پریشان ہوئے، تو آپ نے فرمایا پریشان نہیں ہونا، اپنی زوجہ سے کہنا کہ جب آٹا گوندھ لیں اور ہنڈی پکا لیں تو روٹیاں بنانے سے پہلے اور ہنڈیا کا ڈھکن اٹھانے سے پہلے مجھے آگاہ کر دینا۔ تو آپ گئے تو آپ علیہ السلام نے برکت کی دعا مانگی، اور وہی کھانا جو کہ 10 بندوں کا تھا 600 صحابہ کے اندر وہ تقسیم ہوا، اور اس کھانے میں جو ہے نا کمی نہ ہوئی۔ یہ پتہ کیا چلا کہ کھانے کو آگے سامنے رکھ کے اس کے اوپر کلام پڑھنا یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم 11ویں کی محفل کرتے ہیں تو کھانا پکا کر ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ اور یاد رکھیں قرآن پاک پورا پڑھنا یہ تو بہت بڑا درجہ ہے۔ صرف ایک بسم اللہ کی برکت یہ ہے کہ جب ہم بسم اللہ شریف پڑھ کے کوئی چیز کھاتے ہیں یا کوئی ڈرنک پیتے ہیں، پینے والی چیز پیتے ہیں، تو حضور علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ کھانا یا پینے والی چیز شیطان کے ہاتھ لگنے سے، اس کی دسترس سے محفوظ ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تو جو پوری دیگ پہ اگر ہم زیادہ قرآن شریف پڑھ کے اگر اس میں جو ہے نا وہ دعا مانگیں گے تو وہ کھانا کیسے ناجائز یا وہ غیر حلال ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہاں سے کہ جب ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو اس کا ثواب ہم کسی فوت شدہ کو بھیجیں، تو یہ عین میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، آپ کا عمل ہے کہ آپ ہر سال 2 جانور یعنی مینڈے قربانی کے طور پہ پیش کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور دوسرا ذبح کر کے ارشاد فرماتے اے اللہ اسے میری امت کے مسکینوں اور غریبوں کی طرف سے قبول فرما لے۔ تو یہ کیا تھا؟ اپنی امت کے غریبوں اور مسکینوں جن کے پاس قربانی کرنے کی طاقت صلاحیت نہیں تھی، ان کے ایصال ثواب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ عمل کیا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک صحابی، ان سے بھی ایک روایت ہے آپ کے بارے میں کہ جب آپ کا وقت نزع قریب آیا تو آپ نے اپنے دوستوں کو، اپنے رفقا کو وصیت کیا فرمائی، اور اس کا تذکرہ مشکات باب دفن کے اندر حدیث کی صورت میں موجود ہے، اس کا ترجمہ سناتی چلوں کہ آپ نے فرمایا کہ بعد از دفن میری قبر پر کچھ دیر کھڑے رہنا تاکہ تمہاری وجہ سے میرا دل مضبوط ہو جائے، میرا دل لگا رہے اور میں منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دے لوں۔ گویا کہ یہ ایک وصیت تھی کہ تم میری قبر پہ کھڑے ہو کر کچھ پڑھنا، ایصال ثواب کرنا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے کیا ہو؟ میری قبر کے اندر خیر ہو، میری قبر کے اندر سلامتی ہو۔ یہاں سے کیا پتہ چلا کہ کسی فوت شدہ کی قبر پہ کھڑے ہو کر یا گھر میں موجود ہوتے ہوئے، کہیں بھی موجود ہوتے ہوئے اس کے لیے کھانا پکانا، اس کے لیے ایصال ثواب کی محفل کرنا، اس کے لیے انتظام کرنا، یہ کیا ہے؟
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سنت اور ان کا خوبصورت عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بھی جو ہے نا اپنے بزرگان کو، اپنے فوت شدگان کو، اپنے خصوصاً جو اولیاء کاملین ہیں ان کے تاریخ عرس پہ یا ان کے تاریخ ولادت پہ ان کے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ بالکل درست ہے اور جائز ہے۔ اب جاتے ہیں ذرا 11ویں شریف کی حقیقت کی طرف کہ ہم 11ویں شریف کیوں مناتے ہیں۔ اس کے بارے میں دو چیزیں عرض کرنا چاہوں گی۔ ایک تو یہ کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ہر چاند کی پہلی تاریخ سے کیا کرتے کہ چلے کے لیے بیٹھ جاتے، اور یہ عمل بھی کیا ہوتا ہے، چلہ عبادت کے لیے، چلہ یعنی تنہائی اختیار کر لینا، دنیا و ما فیہا سے بالکل الگ تھلگ ہو کر عبادت کے لیے بیٹھ جانا۔ اور یہ کس کا عمل ہے؟ یہ میرے اور آپ کے پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ نے نبوت کے اعلان سے پہلے اپنا کھانا حضرت خدیجہ سے ارشاد فرما کے کھانا اپنا اور پانی اور ستو یہ چیزیں لے جاتے، تو غار حرا میں آپ کئی دن کئی راتیں عبادت کرتے، چلا کشی کرتے، اللہ کی ریاضت اور عبادت میں اپنے دن اور رات گزارتے۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے حضرت عبد القادر جیلانی کیا کرتے، آپ نے اپنی زندگی میں سینکڑوں چلے اس طرح کاٹے کہ چاند کی 1 تاریخ کو آپ چلہ شروع کرتے اور دوسرے چاند کی 10 تاریخ کو آپ کا چلہ یعنی کہ 40 دن وہ عبادت، ریاضت اور مناجات میں گزرتے۔ تو اس دوران جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ رحمتیں، انعامات اور اللہ کا قرب کا جو ان کے اوپر باران نازل ہوتا، بارش اترتی، تو اس کے شکریہ کے طور پہ آپ کیا کرتے، کوئی چیز پکا کر یا خرید کر تقسیم کرتے۔ اور آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مہینہ نہیں گزرا جس میں آپ نے یعنی کہ اپنی زندگی کا ایک مخصوص حصہ جس میں آپ نے کوئی چلہ نہ کاٹا ہو اور اللہ کی عبادت نہ کی ہو۔ اور اس عبادت کے بدلے میں جب آپ کو وہ نعمتیں ملتی تو آپ شکرانے کے طور پہ کیا کرتے کہ آپ وہ کھانا پکا کر تقسیم کرتے۔ اور اس کا تذکرہ قرآن شریف میں بھی اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اے انسان، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ اللہ کی جو بھی رحمتیں ہوں ان کا فحدث تذکرہ کرو۔ اب تذکرہ بعض لوگ جب انہیں خوشی ملتی ہے ڈھول بجا کے کرتے ہیں، کچھ پٹاخے چھوڑ کے کرتے ہیں، کچھ مٹھائی تقسیم کر کے کرتے ہیں، کوئی چینی تقسیم کر کے کرتا ہے۔ تو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا کرتے کہ کھانا پکا کے غرباء اور مساکین میں تقسیم کرتے۔ اور ایک اور جگہ پہ قرآن پاک میں اس عمل کے بارے میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اے محبوب قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ اے لوگو جب تم پہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو فبذالک فلیفرحوا، تو اس کا رج کے خوشیاں منایا کرو، ہوا خیر مما یجمعون، یہ خوشی منانا اس تمام مال و دولت اور اسباب سے زیادہ بیسٹ ہے، بہتر ہے جو وہ مال و دولت اپنے گھروں میں باندھ کے سنبھال کے رکھے ہوئے ہوں۔ گویا کہ حضرت عبد القادر جیلانی کیا کرتے، 1 تاریخ سے چلہ شروع کرتے، 30 دن ایک چاند کے اور اگلے چاند کے 10 دن، تو یہ چلہ جب پورا ہوتا تو یہ چاند کی 10 تاریخ ہوتی، آگے 11ویں تاریخ ہوتی، تو وہ کیا کرتے کہ 10 اور 11 کی درمیانی رات کو جب وہ اٹھتے تو اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پہ صبح اٹھ کے وہ یہ عمل کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل بڑا ہی پسند آیا۔ ایک جگہ پہ آپ کے احوال لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مبارکہ ہوئی اور آپ نے فرمایا اے عبد القادر، تو نے ہماری 12ویں کو ہمیشہ یاد رکھا، یعنی 12ویں سے مراد یعنی ولادت کے دن کو ہم تیری اس ادا کو اس امت کا حصہ بنا دیں گے، اور لوگ تیرے نام کو یا تیری یاد کو تازہ رکھے ہوئے ہر مہینے میں 11ویں کے ساتھ تجھے یاد رکھیں گے۔ اور یہ عین اللہ تعالیٰ کا بھی طریقہ ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا وہ عمل کس طرح اللہ نے یاد رکھا، قیامت تک مسلمانوں کے لیے یہ بنا دیا ان کی زندگی کا حصہ۔ اسی طرح حضرت حاجرہ تو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے صفا مروہ کے درمیان دوڑی، لیکن اللہ کے نیک بندو کا عمل اتنا اللہ کو پسند آیا کہ وہ آج ہمارے حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا گیا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے تو شیطان کو دیکھ کے کنکریاں ماری تھیں، ان کو تو شیطان نظر آیا تھا کہ جو بیٹے کو ذبح کرنے سے روک رہا تھا، تو اس کو بگانے کے لیے آپ نے کنکریاں ماری۔ آج میں اور آپ میں سے
سے کسی کو بھی نہ تو شیطان نظر آتا ہے، نہ ہی ہم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے اس سے بچنے کے لیے کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندوں کی جو یاد یا ادا ہوتی ہے وہ اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اسے عبادت کا حصہ بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے غوث کی یہ ادا اتنی پسند آئی جو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ان کے دلوں میں گھر کر کے اور وہ اس عمل کو سر انجام دیتے ہیں۔ اور ہمارے برے صغیر پاک و ہند میں یہ اس طرح طریقہ شروع ہوا۔ آپ اپنے بزرگ اپنے بوڑھوں سے آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ پہلے جو تنخواہ جن لوگوں کو ملتی تھی، اپنے جو بھی ان کا طریقہ کار ہوتا تھا محنت مزدوری کا، تو وہ چاند کی تاریخ کے حساب سے ملتی تھی، اور وہ موسٹلی جو تھی وہ چاند کی 10 تاریخ کو تنخواہ کا اجرا ہوتا، تو لوگ اپنی اس تنخواہ میں خیر و برکت کے لیے سب سے پہلے کیا کرتے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نیاز یا ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے وہ اپنا پیسے میں سے 1 یا 2 روپے نکالتے اور اسے وہ کیا کرتے کہ برکت کے طور پہ اپنے رزق میں خیر و برکت کا ذریعہ سمجھتے۔ تو یہ ان لوگوں کا ایک طریقہ کار تھا کہ ہر چاند کی 10 تاریخ کو یہ ایسا عمل کرتے، تو یہ آج بھی ہمارے ہاں مروج ہے۔ اب رہ گئی بات کہ ہم غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایصال ثواب ان کے لیے کوئی جانور ذبح کر کے کھانا پکا کے تقسیم کریں، تو کیا یہ عین 11 تاریخ کو ہی ضروری ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کسی بھی دن ان کے نام کی نیاز پکا کر آپ تقسیم کر دیتے ہیں۔ دن متعین کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ شرکت کرنے میں اور انتظام کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ چاند کی 11 تاریخ کو مسجد کے اندر فلاں گھر کے اندر 11ویں شریف پکائی جاتی ہے، تو وہاں پہ وہ آسانی سے شریک ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے دیہاتی علاقوں میں دیکھیں جہاں پہ کوئی واعظ و نصیحت کا سلسلہ نہیں بھی ہوتا، تب بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے نام کے ایصال ثواب کے لیے کھانا پکا کے جو تقسیم کیا جاتا ہے، تو وہ زیادہ تر کون کھاتے ہیں؟ چھوٹے بچے لے کر جاتے ہیں، اور بچوں کو خوش کرنا یہ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔